بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور اس کے کہنے سے روگردانی مت کرو، اور تم تو سن لیتے ہو، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں تھے۔ بے شک بدترین مخلوق میں سے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو ذرا سمجھتے نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر دیکھتا تو البتہ وہ سنتے، اور اگر وہ سنائے تو اگر وہ سنیں تو ضرور روگردانی کریں گے، بے رخی کرتے ہوئے۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20 تا 23 کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ مسلسل کئی آیات مقدسہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عجیب انداز میں قدرت الہیہ کو بیان فرمایا کہ میری طاقت دیکھیں، مسلمان کتنے کمزور تھے۔ جب یہ میدان بدر میں آئے، انہوں نے آ کر میں اللہ سے اس انداز میں دعائیں کی، میں نے ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ کہہ رہے تھے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے تمہاری دعاؤں کو سنا بھی، قبول بھی کیا، مدد بھی فرمائی۔ بڑے عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ عقل کے حساب سے دیکھا جائے بھلا 313 کی تعداد ہے ہی کیا کہ مٹھی بھر آنے والے 1000 کی تعداد کے لمحہ میں ختم کر دیے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے مجھ سے دعا مانگی، یہ میرے نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے، میں اللہ ان کو ضائع نہیں کروں گا۔ دعا مانگ رہے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خیمہ میں آئے، کہ عرض کی اللہ کے نبی، اتنی زبردست زوردار انداز میں آپ نے گریہ وزاری کی ہے، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ لفظ فرما رہے تھے اللہم منزل الکتاب مجری السحاب، یا اللہ آپ تو کتاب کو نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، وہازم الاحزاب اہزمہم، یا اللہ آپ تو لشکروں کو شکست دینے والے، یہ آنے والا لشکر اسے شکست دے دے۔ حضرات صحابہ کرام بھی دعائیں مانگ رہے تھے، رسول اللہ بھی دعائیں مانگ رہے تھے۔ جماعت کی سوچ ایک ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے سب کی بناوٹ ایک تھی، اللہ رب العزت سے مانگے جا رہے ہیں، فکر بھی ایک، سوچ ایک، مشن ایک، سب نے مل کر دعائیں مانگی، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ شیطان بھی محنت کر رہا تھا، دیکھو تو صحیح تم بے وضو ہو، تمہارے پاس پانی نہیں، اور دوسرے لوگوں کے پاس چشمے ہیں، ان کے پاس اچھی جگہ ہیں، اچھے خیمے ہیں، تمہارے پاس یہ چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، آسمان سے رحمت کی بارش نازل فرمائی، ارشاد فرمایا لیطہرکم، اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں، تم اپنے آپ کو
پاک کر لو، میں نے پانی نازل کر دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر کہا یہ جو دعا مانگی تھی اس کی برکت سے شیطانی وسوسے سارے دور کر دیے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا، تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائی۔ یہ ساری کی ساری دعا مانگنے کی برکت تھی۔ اور ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا ملائکہ سے کہ میرے ان بندوں پر تسکین، ان کی خیال کرنا ہے، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ان کو ثابت قدم رکھو، اور جو دوسرے آئے مقابلے میں کہا ان پر رعب طاری کر دو، ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پوروں میں مارو۔ کہا حضرات صحابہ کرام نے یہی کر کے دکھایا کہ اللہ نے جیسے بارش نازل کی، ریتلی زمین تھی مضبوط کر دی، پانی بہا پکی زمین کی طرف، جو کفار کی طرف تھی اس طرف پانی گیا تو یہ کھڑے ہوتے تھے، پھسل جاتے تھے، کھڑے ہونے کی طاقت بھی اللہ نے ختم کر دی۔ کہا یہ ڈھیروں ڈھیر مال بھی چھوڑ کر گئے، 70 ان کے مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ یہ ساری کی ساری دعاؤں کی برکت تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تم نے ان کو قتل نہیں کیا، میں اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ان اللہ مع المؤمنین، میرے وعدے ہیں، میں تو مسلمانوں کے ساتھ ہوں۔ اسے ہی فرمایا میں نے تمہیں جماعت عطا فرمائی، میں نے تمہیں فتح عطا کی۔ اب ایک کام تم نے یہ کرنا ہے، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرات صحابہ کرام مان نہیں رہے تھے، نہیں، فرمایا قیامت تک آنے والوں اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ فتح سے مالا مال کرے گا، تمہارا رعب دوسروں کے دلوں میں بٹھائے گا، تمہیں بے طاقت ہوتے ہوئے بھی طاقت والا بنا دے گا، تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، دوسروں کے دلوں میں رعب بٹھا دے گا۔ تو فرمایا شرط ہے اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت تو ہر وقت لازم ہے، لمحہ لمحہ اللہ کی ہر وقت آدمی کوشش کرے، فرما برداری میں گزارے۔ رسول کی اطاعت اس وجہ سے ہے اللہ نے انہیں نائب بنایا ہے، انہیں نبوت عطا فرمائی، اس وجہ سے ان کی اطاعت لازم ہے۔ وہ یوں نہیں کہتے کہ میری اطاعت کرو، کہتے میرے اللہ کا حکم یہ آیا، اس حکم کی تم اطاعت کرو، اس وجہ سے رسول اللہ کی اطاعت لازم ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جگہ جگہ اللہ نے یہ مضمون دہرایا، میں اللہ کی بھی فرما برداری کرو، میرے رسول کی بھی فرما برداری کرو۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اس کا کہنا ماننے سے روح گردانی مت کرنا، حالانکہ تم تو ان کی بات سن رہے ہو۔ جیسے آدمی سنتا ہے تو فوراً قبول کرتا ہے، یا سننے کا لفظ ذکر کیا، دیکھنے کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ ڈھیر ساری چیزیں آدمی سنتا ہے فوراً سمجھ جاتا ہے، بعض چیزیں دیکھتا نہیں، کہتا ہے میں نے یہ بات سننی ہے تو مجھے اچھی طرح یہ بات سمجھ آ گئی۔ سنے گا تو سمجھ آئے گی، جب تک سنے گا نہیں تب تک سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا انتم تسمعون، تم سن بھی رہے ہو، روح گردانی مت کرنا۔ میں اللہ کا حکم آیا، رسول اللہ کا طریقہ آیا، صحابہ کا عمل آیا، فوراً وہ کام کرتے چلے جانا۔ جو کام اللہ کا حکم نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، صحابہ کا عمل نہیں، ردی ٹوکری میں ڈال دینا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اللہ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا تھا سمعنا سمعنا، رٹ لگا رہی تھی کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ انہوں نے سنا نہیں۔ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ وقت کے انبیاء تشریف لائے، بالخصوص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں وہ سنتے نہیں تھے۔ اس سننے سے مراد، دیکھنے سے مراد دل کا سننا، دل کا دیکھنا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ جیسے گزشتہ سورت کے آخر میں گزرا، قرآن کریم بصیرت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ بصیرت کن لوگوں کے لیے؟ جو اعلیٰ قسم کے عقل رکھتے ہیں، فہم و فراست رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن کریم بصیرت ہے۔ کہا دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، پڑھے لکھے اتنے
اچھے خاصے چاہے نہ بھی ہوں، جنہیں اللہ عقل عطا فرما دیتا ہے۔ عقل کہتے ہیں اس روشنی کو جس سے آدمی کھرے اور کھوٹے کے درمیان تمیز کر لے۔ سب سے بڑا عقل مند اہل ایمان ہے۔ وجہ یہ ہے انہوں نے ایمان اور کفر کے درمیان تقسیم کر لی۔ اللہ نے فہم عطا فرما دیا کہ ایمان اعلیٰ ہے، کفر ادنا ہے، شرک ادنا ہے، توحید اعلیٰ ہے، اخلاص اعلیٰ ہے، اور اسی طرح ریا ادنا ہے۔ کہا یہ سارے کے سارے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے سب سے بڑا عقل مند آدمی ہے جسے اللہ دین کا فہم عطا فرما دے کہ وہ سوچے سمجھے میرے رب کا کتنا بڑا حکم ہے، تو فرمایا بڑا ہی عقل مند آدمی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، خلائق میں مخلوقوں میں اللہ کے ہاں بدترین وہ لوگ ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، جو سمجھ نہیں رکھتے۔ حالانکہ اللہ نے تو عقل دے رکھی ہے، دینی اعتبار سے فہم نہیں رکھتے۔ سورہ بینہ میں فرمایا ہم شر البریہ، بڑی ہی بدترین مخلوق ہے، اسفل سافلین، یہ قیامت کے دن نچلے درجے میں پھینک دیے جائیں گے، ان میں تو ذرا عقل نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، میں اگر اللہ جانتا ان میں کوئی بھلائی تو یہ ضرور سن لیتے، ان کے حصہ میں بھلائی ہے ہی نہیں، یہ بھلائی نہ سوچتے ہیں نہ بھلائی کرتے ہیں۔ حالانکہ عقل والے لوگ لڑائی کے قریب نہیں جاتے، عقل والے لوگ اچھی اچھی جگہوں میں بیٹھتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ اچھے اچھے بول اور اچھے سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب بندہ اچھا سوچتا ہے، اچھا بولتا ہے، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کی لڑائیاں کب آتی ہیں؟ سب سے پہلے بدزنیاں آتی ہیں، پھر بد زبانیاں آتی ہیں، پھر دست و گریباں ہوتا ہے۔ آدمی کسی کے بارے میں سوچتا ہے، غلط سوچنا شروع کر دے، آہستہ آہستہ بولنا بھی شروع کر دے گا، یہی بول انسان کو لڑائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زبان کو پکڑ کر فرمایا کرتے تھے تیری وجہ سے تخت پر بھی بیٹھ سکتا ہوں، تیری وجہ سے گلی کوچوں میں بھی رلایا جا سکتا ہوں۔ یہی زبان ہے عقل والوں کے پاس بھی، یہی زبان ہے بے وقوفوں کے پاس بھی۔ کہا جب بھی کہیں ایسا پالا پڑے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کہتے ہیں کہ انہیں سلام کر کے آدمی اٹھ کر چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ عقل نصیب فرما دیتے ہیں۔ بعض اوقات اس عمل کی برکت سے بھی سامنے والے کے دل پر چوٹ لگتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سن کر ڈر جاؤ اور توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ تو کہا اللہ کو معافی بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ 80 سال 100 سال کا بوڑھا ہے، صرف ایک دفعہ کہہ دیتا ہے یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ حالانکہ تو یہ تو گناہ نہیں کر سکتا، کمزور ہو چکا جسمانی طور پر، کہا نظر کمزور ہو گئی، کان کمزور ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا، لڑکھڑاتا پھر رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جیسے ابھی عرض کیا حضرات صحابہ کرام نے بھی اللہ سے درخواست کی یا اللہ مقابلہ بہت سخت ہے، آنے والے بڑے ہی طاقتور ہیں، لیکن تیرے سامنے کیا طاقت رکھتے ہیں؟ آپ کے تو وما یعلم جنود ربک الا ہو، اتنے لشکر ہیں کوئی اس کی گنتی نہیں کر سکتا۔ ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کا لشکر ہے، اللہ کے حکم میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کا حکم آتا ہے کن فیکون، فوراً وہ کام کر دیتے ہیں، ذرا بھی انتظار نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ماننے والا بنائے، دین کے مطابق زندگی بنانے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے، دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق
توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی بد نظری سے حفاظت فرما، بد زبانی سے حفاظت فرما، برا سننے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک حصے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، دشمن بڑا طاقتور ہے۔ یا اللہ ہم سب اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو اپنی حفاظت میں دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں ایسے قبول فرما جیسے حضرات صحابہ کرام کی، یا اللہ انبیاء کرام کی قبول ہوئی۔ یا اللہ ہم بڑے ہی کمزور ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہر وقت ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ یا اللہ جہاں کہیں جس شکل میں دین کا کام ہو رہا ہے، یا اللہ دین دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ بالخصوص درس قرآن کریم کو یا اللہ قبولیت عامہ تامہ عطا فرما، کیمن کیفین ترقی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔